ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. یار یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے, تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا. عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم, کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے, اس کو مہر بھی دو گے, اسی حرام خور کی گود میں, اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی, آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی, سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے, وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی, پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے. اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو. اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا. پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا, میری سمجھ سے بالاتر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے, طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں, لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی, نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشو, چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا, وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے. وہ قادیانی ہے, وہ یہودی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, وہ فلاں, وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا, یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی. ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے, ان کی بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں, کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے, اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے. اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو, آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے, جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ, ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے, کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو. وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہو جائے, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی.
چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ وہی جانتا ہے, وہی جانتا ہے. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہیں نا. اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے, بولو نا, شادی کا بہت زیادہ شوق ہے. ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی ہو یہ, اور ایکچولی ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا دقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہیں, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتہ ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈس نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا؟ ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہی, آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے.